بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے تیسیر مرقات فی المنطق اور 13واں سبق ہے۔ اس میں یہ بیان فرما رہا ہے اس عبارت میں سب سے پہلے عبارت پر حمزہ پر زیر لگائیں گے۔ لعلک علمت مما تلونا علیک فی بیان الحاجة حد المنطق وتعريفه من أنه علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له كبدن الإنسان للطب والكلمة والكلام لعلم النحو فموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية لكن لا مطلقا بل من حيث أنها موصلة إلى المجهول والتصديقية۔ یہ تو ہے وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَرَوْنَ عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنطِقِ وَتَعْرِيفَهُ من أنه علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له كبدن الإنسان للطب والكلمة والكلام لعلم النحو فموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية لكن لا مطلقا بل من حيث أنها موصلة إلى المجهول التصوري والتصديقية۔ تو یہ ہے آج کا جو سبق ہے، اس میں پہلے جو بحث گزر چکا ہے، جو سبق گزر چکا ہے، اس میں وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَرَوْنَ عَلَيْكَ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا بیان الحاجت، بیان کیا حاجت میں صراحتاً نہیں بلکہ ضمناً حد المنطق و تعریف، حد منطق کی حد اور تعریف، وہ یہ اس کے لیے بیان ہے۔ اور تعریف کیا ہے کہ علم بقوانین، قوانین جمع ہے قانون کے، اور قانون کہتے ہیں اس امر کلی کو جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق
ہو اور منطبق ہو اور اس کے ذریعے سے جزئیات کے احکام معلوم ہوں۔ قانون اس امر کلی کو کہتے ہیں جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہو۔ اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں، یہاں پر قانون اس امر کلی کو کہتے ہیں جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہو اور اس کے ذریعے سے جزئیات کے احکام معلوم ہو۔ قانون اس امر کلی کو کہتے ہیں، مثلا امر کلی ہمارے پاس ہے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ کل فاعل مرفوع، یہ ایک امر کلی ہے، یہ ایک امر کلی ہے جو اپنے تمام جزئیات، مثلا زید، عمر، بکر اور خالد، بہت سارے نام ہیں جو فاعل واقع ہو رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ زید، اس کے ذریعے سے اس کی جزئیات کے احکام معلوم ہوں۔ مثلا یہ فاعل ہے، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس قانون کے ذریعے سے، مثلا زید ہے، زید، اس کے احکام ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں زید ان کے، تو اس کے احکام معلوم کرنے کے لیے صغرا میں ہم اس کو موضوع بنائیں گے، اور جو قانون ہے، قانون کے موضوع کو ہم یہاں پر محمول بنائیں گے، محمول فاعل زید فاعل، اور اس کو کبرا بنائیں گے، یعنی صغرا اور یہ کبرا، کل فاعل مرفوع، کل فاعل مرفوع۔ تو ابھی یہ صغرا، یہ کبرا اور یہ حد اوسط، اگر اس حد اوسط کو ہم گرا دیں گے، اس کو بھی اور اس کو بھی، تو بنے گا زید مرفوع، زید مرفوع۔ یہ ہم نے کس قانون کے تحت معلوم کیا؟ اس قانون کے تحت کہ ہر فاعل جو ہے وہ مرفوع ہے، زید ہمارے پاس فاعل ہے اور ہر فاعل مرفوع ہے تو زید بھی مرفوع ہوگا۔ تو ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے منطق، کہ اگر اس کے یعنی اس قوانین کی رعایت کی جائے تو یہ اس قوانین کی رعایت جو ہے یہ بچاتا ہے ذہن کو عن الخطأ فی الفکر، فکر میں جو خطا واقع ہوتی ہے اس کی اگر قوانین کی رعایت کی جائے، اگر قوانین کی رعایت نہ کی جائے اور بہت بڑا منطقی ہو اور منطق کے سارے قوانین ان کو یاد ہو، لیکن اگر اس کے قوانین کی رعایت نہ ہو تو ذہن خطا سے نہیں بچ سکتا۔ فی الفکر، فکر میں، فکر کس کو کہتے ہیں؟ فکر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ترتیب امور معلومات يتوصل به إلى الأمور المجهولة، ترتیب امور معلومات يتوصل به إلى امور المجهولة، تیسیر المنطق میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، وہی پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آگے جو اس کے سبق آ رہے ہیں اس میں بھی ہم اس کو پڑھیں گے، اور مرقات کے
پچھلے اسباق میں بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. چھٹا سبق ہے یا 7واں سبق ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو منطق ان قوانین کا نام ہے کہ اگر ان قوانین کی رعایت کی جائے مراعاتھا، یعنی ان قوانین، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ راجع ہے کس کی طرف؟ قوانین کی طرف. تو یہ ان کے یعنی اگر رعایت کی جائے، ان قوانین کی رعایت کی جائے تو یہ آپ کو بچائے گا. یہ ضمیر ہے یہاں پر، اور یہ ضمیر نہیں بلکہ یہ مراعاتھا یہ تعصم کے لیے فاعل ہے. الذہن، ذہن کو بچاتا ہے، عن الخطأ فی الفکر، اور فکر کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب امور معلومات لیتوصل به الى الامور المجهول یا الى امر مجهول. اب یہاں پر دوسرے بحث، یہاں تک تو ہے تعریف علم منطق کی تعریف. یہاں پچھلے سبق میں بیان الحاجہ میں یہ ضمناً ذکر ہے اور یہاں پر صراحتاً ذکر کیا. یہ فصل شروع ہے، دوسرا فصل کس کو؟ یعنی موضوع کل علم. یہ موضوع کی عام تعریف ہے، موضوع کی عام تعریف ہے. یعنی موضوع کس کو کہتے ہیں؟ ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے جس میں بحث ہوتا ہے عن عوارضہ ذاتیہ لہو، یعنی اس چیز کی عوارض ذاتیہ سے اس میں بحث ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں. یعنی جس علم میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے اس کو موضوع کہتے ہیں. مثلا کل علم یبحث فیہ، اس علم میں یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، عوارض الذاتیہ. جس طرح بدن انسان ہے، انسان کی جو بدن ہے لہو، اس کے لیے بدن انسان کی جو عوارض ہے، جو بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں کس کی ہیں؟ اس بدن کے لیے. تو یہ بدن انسانی جو ہے یہ اس طب کے لیے موضوع ہے، اس کے بارے میں طب بات کرتے ہیں. اور علم نحو میں کلمے اور کلام کی عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے. تو علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے. لیکن علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ علم منطق، موضوع علم المنطق ابھی یہ خاص ہے. موضوع علم المنطق معلومات تصوریہ و تصدیقیہ، معلومات تصوریہ و تصدیقیہ، یہ اس کا موضوع ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک قید لگا رہے، قید وہی ہے کہ لا مطلقاً. لیکن یہ معلومات تصوریہ و معلومات تصدیقی مطلقاً نہیں ہے، بلکہ وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقی ہے کہ جس کے ذریعے سے مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی معلوم ہو سکے اور ان تک ہم پہنچ جائے. یعنی یہ آپ کو پہنچانے والا ہوں لا مطلقاً بل من حیث انہا یعنی المعلومات تصوری و تصدیقیہ موصلۃ، یہ آپ کو پہنچانے والا ہو الی المجہول التصوری، مجہول تصوری تک، و تصدیقی اور تصدیقی تک. تو اس میں علم بقوانین تعصم مراعاتھا الذہن عن الخطأ فی الفکر، یہ تعریف ہے. اور موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ الہ کبدن الانسان للطب، جس طرح طب کے لیے بدن انسان یہ موضوع ہے. یعنی طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان ہے. نحو کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام ہے. اور منطق کا موضوع المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ. لیکن سارے معلومات تصوریہ اور سارے معلومات تصدیقی نہیں، بلکہ وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقی جو پہنچانے والا ہوں، یعنی جس کے ذریعے سے ہم مجہول تصوریہ اور مجہول تصدیقی معلوم کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں موضوع المنطق. تو اس میں یاد رکھنے کی بات ہے، ایک اس کی تعریف ہے، ایک موضوع کی تعریف کہ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیۃ لہو، یہ یاد کرنے کی چیز ہے. اور موضوع المنطق المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ من حیث انہا موصلۃ الی المجہول التصوری والتصدیقی. یہ اگر ہمیں یاد آ جائے تو انشاءاللہ منطق بہت آسان ہے، منطق مشکل نہیں ہے، اور منطق رٹّا لگانے کی چیزیں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو اس کے لیے ذہن کھلا رکھنا چاہیے اور اس کو مشکل یعنی ایسے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.